لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ جب کسی سے کامل محبت ہوتی ہے، جب کسی سے سچا پیار ہوتا ہے، جب کسی سے سچا عشق ہوتا ہے، تو اس کے مقام و مرتبے کے لیے دلیل طلب نہیں کی جاتی۔ عشق تو بغیر دلیل کے ماننے کا نام ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ان کی زندگی کے عشق رسول کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف تشریف لے گئے تھے، اور ان کی غیر موجودگی میں جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوا تو کوہ صفا سے اتر کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر وحی کا نزول فرمایا ہے، میں اسی طرح اللہ کا نبی اور رسول ہوں جس طریقے سے حضرت موسیٰ تھے اور دیگر انبیاء۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، اس وقت مکہ مکرمہ میں صدیق اکبر نہیں تھے۔ جب یمن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض روایتوں میں ملتا ہے، اور کسی نے یوں جنرل اس محفل میں تذکرہ چھیڑ دیا، ارے تمہیں معلوم بھی ہے کہ مکے میں ایک نئی بات وجود میں آئی؟ تو سننے والوں میں سے کسی نے کہا کیا نئی بات؟ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عبداللہ کے یتیم ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ محفل میں صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، راوی بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر وہاں سے چپ چاپ اٹھ گئے اور سیدھے حضور کے پاس پہنچے، اور میرے آقا کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، میں اللہ کا نبی بن کر جلوہ کر ہوا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر نے عرض کیا حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کوئی دلیل نہیں مانگی کہ حضور آپ نبی ہو تو دلیل پیش کرو، آپ رسول ہیں تو دلیل پیش کرو، کوئی دلیل نہیں مانگی، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے کئی ایام کی رفاقت تھی، سرکار کے ساتھ انہوں نے سفر بھی کیا تھا، سرکار کے ساتھ رات و دن اٹھتے بیٹھتے تھے، سرکار کی زندگی کا ہر پہلو ان کے سامنے نمایاں طور پر تھا، اس لیے ان کے دل میں بھی یہ تمنا تھی کہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر حضور نے کوئی بڑا دعویٰ کیا تو اس کی تصدیق کرنے والا سب سے پہلے ابو بکر ہی ہوگا۔ آج اگر کسی انسان کے ساتھ آدمی سفر کر لے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اور ابو بکر کسی آرڈینری آدمی کا نام نہیں ہے، یہ اپنے زمانے کے اپنے دور کے ذہین پڑھے لکھے باصلاحیت اور اتنا بڑا مقام تھا ان کا علم الانساب جسے کہتے ہیں، یہاں تک
کہ عرب کے سارے نسب کے حوالے سے اتنی معلومات تھی ان کو کہ نسب کے بارے میں جو معلومات رکھتے تھے ان سے بڑا نسب کا عالم کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. یعنی یہ آپ ہیں تو آپ کے باپ، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کس قبیلے سے، وہ کہاں سے تھے، ہر ایک کے بارے میں صدیق اکبر کو اچھی طریقے سے معلوم تھا. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں آپ کا لقب ابو بکر کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بکر نام کا ایک شخص تھا جو نسب کے بارے میں مہارت رکھتا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ صرف انسانوں کے نسب کے ماہر نہیں تھے، بلکہ فرمایا گیا اس زمانے میں جو گھوڑے پائے جاتے تھے ان گھوڑوں کے نسب کے بھی ماہر تھے. اس لیے دنیا نے کہہ دیا ارے بکر تو وہ ہے جو انسانوں کے نسب کو جانتا ہے. اور صدیق اکبر کی شان یہ وہ تو ابو بکر ہیں، بکر کے بھی باپ ہیں کہ جانوروں کے نسب کے بارے میں بھی جانتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا، یہ شان ہے ان کی، اتنے بڑے عالم تھے. تو سب سے پہلے حضور پر اسلام لانے والے مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بغیر تردد کے، بغیر کسی دلیل کے طلب کیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے اللہ کا نبی مانا. اور یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ بات ہو گئی تو رقیق القلب تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے فاروق اعظم سے ایکسکیوز پیش کیا، معذرت چاہیے، عمر معاف کر دو، درگزر کر دو. لیکن فاروق اعظم نے معاف نہیں کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور کے پاس گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور عمر کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی، لیکن حضور میں نے معذرت چاہی، پھر بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. ادھر فاروق اعظم صدیق اکبر کی تلاش میں نکلے کہ میری غلطی ہو گئی، مجھے ابو بکر کو درگزر کر دینا چاہیے. گئے فاروق صدیق اکبر کے یہاں تو وہ نہیں ملے، تو سمجھ گئے کہ یہ حضور کے پاس ہوں گے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس پہنچے، دیکھا صدیق اکبر موجود ہیں. اب سرکار کو تو صدیق اکبر نے پہلے بتا دیا تھا کہ عمر سے میں نے معافی مانگی، انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. جیسے ہی فاروق اعظم پہنچے تو سرکار کا چہرہ متغیر ہو گیا جلال کی وجہ سے. اب صدیق اکبر نے دیکھ لیا، راوی بیان کرتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. سرکار غلطی میری ہی تھی، سرکار غلطی میری ہی تھی، یہ فاروق اعظم کی صدیق اکبر سفارش کر رہے ہیں. اب حضور نے فاروق اعظم سے مخاطب ہو کر فرمایا، عمر تم لوگ وہی تو ہو، جب میں نے اسلام پیش کیا تھا تو تم نے میری تکذیب کی تھی، بعد میں تم مسلمان ہوئے. لیکن میرا ابو بکر وہ ہے جس نے بغیر تردد کے اسلام قبول کر لیا تھا. کیا تم میرے دوست کو ستاؤ گے، اسے اذیت پہنچاؤ گے؟ کیا اس کو میرے لیے تم درگزر نہیں کر سکتے؟ کیا اس کو میرے لیے درگزر نہیں کر سکتے؟ آپ اندازہ لگائیں سرکار کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی، کتنی الفت تھی. اور اس واقعے کو کہ جو بغیر تردد کے صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، اسے سرکار صحابہ میں فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضور اکثر فخر کے ساتھ اور ان کے مقام و مرتبے کا اظہار کرتے فرماتے تھے، ابو بکر وہ ہے جس نے بغیر تردد کے مجھے اللہ کا نبی مانا اور اسلام انہوں نے قبول کیا ہے. تو عشق جب سچا ہوتا ہے تو دلیل نہیں مانگی جاتی. یا ایک اور بات میں عرض کروں، حضور کا نام محمد اور احمد یہ رب نے رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اور محمد یہ رب نے رکھا.
اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر کا نام صدیق بھی میرے کریم نے رکھا ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سارے مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ سچ لانے والی ذات حضور کی ہے اور تصدیق کرنے والی ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور جب معراج سے لوٹ رہے تھے تو جبریل امین سے حضور نے فرمایا اے جبریل جب میں زمین پر جا کر لوگوں سے تذکرہ کروں گا کہ اللہ نے مجھے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی لامکان کی سیر کرائی تو میری یہ بات مانے گا کون؟ میری یہ بات مانے گا کون؟ تو جبریل امین نے کہا کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر اس کی تصدیق کرے گا. ابو بکر اس کی تصدیق کرے گا. یہ جبریل امین نے سرکار سے عرض کیا اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے عاشق صادق کہ عشق کے ہر امتحان کے اندر انہوں نے اپنا ثابت قدمی کا اظہار بھی کیا اور ہر قسم کی قربانی پیش فرما کر دنیا کو بتا دیا کہ میں زبانی عاشق نہیں سچا عاشق ہوں.